واجعلني فيهم من المستغفرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان کے 5ویں دن کی دعا میں وارد ہوا ہے کہ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین. آج کی دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تمام کلمات، تمام اصطلاحات، مفاہیم قرآنی ہیں. یہ تمام مفاہیم قرآن میں ذکر کی گئے ہیں. مستغفرین، عباد الصالحین، قانتین، اولیاء، مقربین، یہ تمام قرآنی اصطلاحات ہیں. اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین. اے معبود، آج کے دن مجھے مستغفرین میں سے قرار دیں، مجھے استغفار کرنے والوں میں سے قرار دیں. استغفار کرنا یہ مومنین اور متقین کی صفت ہیں جسے قرآن نے بیان کیا ہے کہ والمستغفرین بالاسحار یا وبالاسحار هم یستغفرون. یہ مومنین اور متقین کی صفت ہیں، اور یہ قرب الہی کے مقامات میں سے پہلا مقام ہے، پہلا مرتبہ ہے، مقدمہ ہے کہ جہاں سے انسان دیگر مقامات حاصل کرتا ہے. کیونکہ استغفار اور توبہ کے بغیر دیگر مقامات انسان حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا، اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، کہ انسان اس کے ذریعے سے آگے جاتا ہے، دیگر مقامات حاصل کرتا ہے. اور استغفار فقط زبان سے کافی نہیں ہے، یعنی یہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ استغفار فقط یہ کہنا کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کیا یہ کافی ہے یا نہیں؟ اس کی کچھ ضوابط ہیں، کچھ شرائط ہیں. امیر المومنین کے زمانے میں نہج البلاغہ میں وارد ہیں کہ ایک شخص نے ان کے سامنے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہا، استغفار کیا، تو حضرت نے انہیں تنبیہ کیا اور کہا کہ اتدری مل استغفار، کیا تم جانتے ہو کہ استغفار کیا ہے؟ اس کے بعد 6 چیزیں ذکر کی، 6 شرائط ذکر کی کہ یہ چیزیں ہو تو وہ استغفار کہلاتا ہے. پہلی چیز الندم علی ما مضی، ان چیزوں کے اوپر، ان گناہوں کے اوپر، ان جرائم کے اوپر ندامت، پشیمانی کہ جو انجام دے چکا ہے انسان، دل سے پشیمان ہو، نادم ہو. دوسری چیز والعزم علی ترک العود الیہ، دوسری چیز یہ ہے کہ دوبارہ اس کو انجام نہ دینے کا پکا ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ دوبارہ وہ گناہ انجام نہیں دوں گا. تیسری چیز حقوق العباد ادا کرنا، لوگوں کے حقوق اگر اس کے ذمہ ہیں، کسی کی غیبت کی ہے، تہمت لگائی ہے، کسی کی دیگر حقوق ہیں، وہ ادا کرنا. ان کی ادائیگی کے بغیر استغفار کا کوئی معنی نہیں. حقوق اللہ، اگر اللہ کے حقوق ہیں، نماز، روزہ اور دیگر فرائض اگر اس کے ذمہ ہیں، ان کو بجا لانا. حرام سے جو اس کا گوشت بنا ہے، بدن کا جو گوشت حرام سے بنا ہے، اسے حزن و غم کے ذریعے سے، گریہ وزاری کے ذریعے سے پگھلا دینا. جسم کو اطاعت کا مزہ چکھا دینا، جیسا کہ اس نے گناہوں اور معصیتوں کا مزہ چکھایا تھا، اسی طرح اب اس جسم کو اطاعت کا مزہ چکھا دیں. یہ 6 چیزیں ہو تو وہ استغفار کہلاتا ہے. اس کے بعد اسے کہا کہ اب استغفار کر سکتے ہو. جب یہ شرائط تمہارے اندر پیدا ہو تو اس کے بعد تم کہہ سکتے ہو کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ.
اس استغفار کے بعد جس مقام کا ذکر کیا ہے وَاجْعَلْنِ فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ، اس مرحلے کو جب انسان طے کرتا ہے استغفار کا، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کا، تو پھر وہ دیگر مقامات حاصل کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وَاجْعَلْنِ فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ، آج کے دن اور اس مہینے میں مجھے صالح، نیک اور عبادت گزاروں میں سے قرار دیں. مقام صالحین بہت اعلیٰ مقام ہے کہ جس کی آرزو انبیاء کرتے تھے. سلیمان نبی علیہ السلام کی زبانی قرآن میں بیان ہے کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، کہ اپنی رحمت کے صدقے مجھے صالح بندوں میں سے قرار دیں، مجھے ان میں شامل کر دیں، ان کے زمرے میں شامل کر دیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی بھی بیان ہوا ہے کہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ مجھے ملحق کر دے صالحین کے ساتھ، صالحین کے زمرے میں مجھے شامل کر دے. تو یہ بہت اعلیٰ مقام ہے کہ جو اس مقام استغفار کے بعد اس مقام کو انسان حاصل کر سکتا ہے. اس کے بعد فرمائیں گے وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ، یہ اس سے بالاتر مقام ہے کہ انسان مقرب ولی مقرب خدا بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کا نزدیک ترین ولی بن جاتا ہے، ولی خدا بن جاتا ہے. یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے. وَاجْعَلْنِ فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ، اولیاء مقربین میں سے مجھے قرار دے. یعنی اس مرحلے میں انسان محبوب خدا بن جاتا ہے، انسان معشوق خدا بن جاتا ہے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ اس سے عشق کرتا ہے، اور یہ سب کچھ اطاعت کے نتیجے میں ہوتا ہے. انسان جب اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ وہ ولی خدا بن جاتا ہے، مقرب خدا بن جاتا ہے، اور پھر خدا سے محبت کرتا ہے، خدا سے عشق کرتا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو رسول کی اتباع کرو، اور رسول کی جب اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. بس اطاعت کے نتیجے میں انسان محبوب خدا بن جاتا ہے، ولی خدا بن جاتا ہے، ولی مقرب خدا بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وَاجْعَلْنِ فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ بِرَأْفَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.